بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 58 تک کی آیات کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آیت نمبر 49 پڑھ لیتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں نے طاقتور لشکر کے خلاف جنگ کی تیاری کی اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تو منافقین اور کفار نے طنزیہ انداز میں ان پر اعتراض کیا کہ یہ مسلمان کتنے ناتجربے کار اور سادہ ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، انہیں اپنے دین نے دھوکہ دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام غزوہ بدر میں شامل ہونے کے لیے نکلے تو جو منافق لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے ان 313 مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی اور وہ طرح طرح کی باتوں سے ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اور طنزیہ طور پر وہ منافق مسلمانوں کو کہتے کہ تم کتنے بے وقوف ہو، کتنے ناتجربے کار ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ تمہاری تعداد کتنی سی ہے، تم صرف 313 ہو اور کفار 1000 ہیں، بس تم اپنی صرف آخرت کی خوشخبریوں پہ ہی خوش ہوئے بیٹھے ہو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1000 کے مقابلے میں 313 پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور لڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ منافقین کا طریقہ رہا کہ انہوں نے ان مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی جو 313 سچے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے کان بھرنے کی کوشش کی اور کہا کہ انہیں اپنے دین نے دھوکہ دیا ہے، یعنی وہ اس دھوکے میں ہیں کہ وہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ آسانی سے کر لیں گے۔ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری تیاری کر لی ہے، اور جو اس پر بھروسہ کرے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ لشکر پر نہیں کیا جاتا، تعداد پر، اسلحے پر، ہتھیاروں پر، اسباب پر نہیں کیا جاتا، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ وہ جب جہاں جس وقت چاہے ایمان والوں کو دشمن کے خلاف غالب کر سکتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 50 اور 51۔ فرمایا وَلَوْ تَرَا، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات میں موت کے وقت کافروں کی حالت
اور آخرت میں عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح سے پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، اب کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اے مسلمانوں تم نے دیکھ لیا کہ کس طرح غزوہ بدر میں شکست ہوئی، فرشتوں کے ذریعے ان کو شکست دی گئی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ منظر دیکھتے تو آپ کو حیرت ہوتی۔ کون سا منظر؟ کہ موت کا فرشتہ کس طرح کفار کی جان نکالتا ہے۔ یہ فرشتے کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہوئے سانس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے کیے کے بدلے میں جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد دیکھی، اسی طرح سے تمہیں اور زیادہ حیرت ہوتی ہے اگر تم نے کافروں کی جان نکلتے ہوئے کی کیفیت کو دیکھا ہوتا کہ کس طرح فرشتے کافروں کے چہروں پر پیٹھوں پر لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم خود اپنی سزا کا سبب بنے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ کفار جو اپنی سرکشی میں ہیں ان کا دنیاوی انجام بھی تم نے غزوہ بدر میں دیکھ لیا، اخروی انجام بھی ان کا برا ہونے والا ہے کہ وہ موت کے وقت کی تکلیف بھی دیکھیں گے اور آخرت میں آگ کا عذاب بھی چکھیں گے، آخرت میں دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب سے ہٹ دھرم رہے، ورنہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں فرمایا گیا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ چلتے ہیں ان آیات بینات کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں فرعون، آل فرعون اور ان جیسے دشمنان اسلام کی تباہی و بربادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے فرعون برباد ہوا، فرعون کی قوم برباد ہوئی، اور کس طرح سے اسلام کے دشمن برباد ہوتے رہے ہیں۔ فرمایا کدأب آل فرعون، مکہ والوں کا حال بھی فرعونیوں اور اس سے پہلے والوں جیسا ہے، یعنی جس طرح سے مکے کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکش ہوئے بیٹھے ہیں اور میرے نبی کی نافرمانی میں ہیں، فرعون کی قوم کے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم سمود، قوم عاد، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا۔ یعنی فرعون اور فرعون کی قوم، اسی طرح سے قوم سمود، قوم عاد، انہوں نے بھی غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو مکے کے کافر ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اسی طرح سے اے محبوب یہ بھی آپ کی
یہ بھی آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو فرعون اور فرعون کی قوم غرق ہوئے۔ در حقیقت وہ زبردست اور سخت انتقام لینے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کو ختم نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اس کو نہ بدلیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل پر کی گئی مختلف نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا۔ آسمان سے دسترخوان نعمت مائدہ کی شکل میں ان پر اتارا گیا۔ مسلسل نبیوں کو ان کی قوم میں سے بھیجا گیا۔ جتنے بھی نبی اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے خاندان میں سے تھے، اس قوم میں سے تھے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس سے نعمت چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے کوئی نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اس نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ تو نبیوں کا بنی اسرائیل کی نسل میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دیں، جن کی طرف اشارہ ہے کہ پوری کی پوری قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی ناقدری کی، نافرمانی کی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پس ان کی صورتحال بھی فرعون اور اس سے پہلے والوں جیسی ہے، جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے پیغام کو جھوٹا سمجھا اور اس پر ایمان نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی جب طویل عرصے تک موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی قوم کو تبلیغ دین کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم فرعون سمیت غرق کر دی گئی، اور فرمایا کہ وہ سب بڑے ظالم تھے، اور یہ اہل مکہ بھی ان کے طرز عمل پر چلے تو بدر میں ہلاک کیے گئے۔ یعنی انہوں نے بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی ہوتی، ان کے خلاف سرکش نہ ہوئے ہوتے، تو جنگ بدر میں کبھی بھی ہلاک نہ کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلانے والے یہ سب ظالم تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55، 56، 57، 58 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ فرمایا گیا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں۔ وہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے۔ ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فی کل مرۃ وہم لا یتقون، فإما ثقفناہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ لعلہم یذکرون، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اما تخافن من قوم خیانۃ، اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو، فانبذ الیہم علی سواء، تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں کافروں کو شر الدواب کہنے اور کافروں کی وعدہ خلافی اور خیانت کی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ یہ آیات مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جن کے ساتھ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور مشرکین کی مدد کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جانداروں میں سے وعدہ خلافی کرنے والوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جانوروں میں تو عقل نہیں ہوتی، لیکن انسان اگر عقل رکھ کر بھی وعدہ خلافی کرے اور خیانت کرے وعدے میں، تو اس کو قرآن نے شر الدواب کہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات میں بدترین یہ کافر ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کی کسی جانور نے نافرمانی نہ کی، بلکہ یہ بدترین کافر جو ہیں انہوں نے انسان ہو کر بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ فرمایا یہ وہی ہیں جن کے ساتھ تم نے صلح کے معاہدے کیے، پھر انہوں نے ہر بار معاہدے توڑ دیے اور انہیں کوئی خوف نہیں۔
اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوا۔ لہذا اگر وہ آپ جنگ میں مل جائیں تو انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا لو تاکہ دوسروں کو ان سے نصیحت ملے۔ اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے معاہدہ توڑنے اور خیانت کرنے کا اندیشہ ہو تو ان کو صاف پیغام بھیج دو کہ آج کے بعد تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں معاہدہ توڑنے کی اطلاع دیے بغیر ان سے لڑائی کرنا خیانت ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کریں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیے۔ پہلی آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، جب کہتے تھے منافق اور جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں کافروں اور منافقین کے اہل ایمان کے بارے میں منفی رویوں اور الزامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1، تکبر کا الزام۔ کفار اور منافقین نے مسلمانوں پر اپنے ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے تکبر کا الزام لگایا۔ نمبر 2، دل کی بیماری۔ جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھتے ہیں انہیں روحانی بیماری قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پر بھروسہ۔ اس آیت میں کافروں کے الزامات اور مذاق کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ کی قادر مطلقیت اور حکمت مومنوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش میں کافروں اور منافقوں کے ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس میں مخالفت کے سامنے ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے مومنوں اور حسد اور بغض کے شکار کافروں کے درمیان فرق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اس کا ترجمہ ہے، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہ پر پکڑا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت کافروں کی قسمت کے بارے میں ایک تاریخی سیاق و سباق فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1، سابقہ قوموں کا کفر۔ فرعون اور ماضی کی دوسری تہذیبوں کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے پیغامات کو مسترد کیا، یعنی ریجیکٹ کیا، جھٹلایا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کے گناہوں اور کفر کی سزا دی۔ نمبر 3، موجودہ نسل کے لیے انتباہ، یعنی تنبیہ۔ یہ آیت کافروں کی موجودہ نسل کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ آیت پوری تاریخ میں خدائی انصاف کے مستقل نمونے پر زور دیتی ہے۔ یہ اللہ کے پیغام کو مسترد کرنے کے نتائج پر روشنی ڈالتی ہے اور ایمانداروں کو ایمان اور اطاعت کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے، معاہدوں میں خیانت کرنے والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ اس کا جواب ہے، معاہدوں میں خیانت کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سبق کی آیات میں گزشتہ قوموں کی بربادی کے کیا اسباب بتائے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، گزشتہ اقوام کی تباہی و بربادی کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا احترام نہ کیا اور اس کی نافرمانی کی اور اللہ پاک کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ تیسرا سوال ہے، معاہدہ توڑنے کی سزا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معاہدہ توڑنے والے کہیں میدان جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو ایسی سزا دو کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دو۔ ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے، حتیٰ کہ وہ آپ کی طرف رخ ہی نہ کر سکیں کہ کہیں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پیش رووں کا ہوا ہے۔
عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے، سانس نکالتے وقت فرشتے مارتے ہیں؟ آپشن الف جانور کو، آپشن بے عام انسان کو، آپشن جیم آل فرعون کو، آپشن دال کفار کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال کفار کو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قوم کو ڈوب کر ہلاک کیا گیا؟ آپشن الف سمود کی قوم کو، آپشن بے ہود کی قوم کو، آپشن جیم آل فرعون کو، آپشن دال یہود قوم کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم آل فرعون کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم آل فرعون کو۔ تیسرا سوال ہے، برے جانور شمار کیا گیا ہے؟ آپشن الف حرام جانور کو، آپشن بے وحشی جانور کو، آپشن جیم ایمان نہ لانے والوں کو، آپشن دال فساد پھیلانے والوں کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ایمان نہ لانے والوں کو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔